نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے اور چھوڑ کر سلسلہ سیاست کا فسون ہم نے فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ صدر محفل تقریب سعید کے روح رواں ہمارے مہمان ذیشان قابل سب عزت و تکریم حضرت پروفیسر محمد نذیر چیمہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، قابل احترام مشائخ اعزاز علماء کرام اور برادران اسلام، 1929 کا سال ہے، اکتوبر کا مہینہ ہے، میاں والی کی جیل ہے۔ اس جیل کے اندر ایک نوجوان لڑکا جسے دنیا غازی الدین شہید کے نام سے جانتی ہے، برادران دیگر وہ پابند سلاسل ہے، پس زندہ ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا ہے، لیکن آج اس شدت کی گرمی میں آپ کو یہاں آنے کی تکلیف میں نے کیوں دی؟ غیور مسلمانوں، باغیرت نبی کریم کا کلمہ پڑھنے والے امتیوں، اپنے نبی کے نام پر مر مٹنے کا عزم رکھنے والوں، میاں والی کی اس جیل کے اندر غازی علم الدین شہید ہے اور اس کی سلاخوں کے باہر ایک ایسا انسان کھڑا ہے جو لاکھوں کا پیر مغاں ہے، جو ہزاروں پیروں کا پیر ہے، جو اپنے دور کا بے مثل ملک فقیر ہے۔ وہ باہر کون کھڑا ہے؟ وہ انسان کھڑا ہے جسے مملکت پاکستان نے عزت و احترام کا اعلیٰ مقام دیا اور حکومت پاکستان کی طرف سے جسے شیخ الاسلام والمسلمین کا لقب دیا گیا۔ سلاخوں کے باہر وہ انسان کون ہے جس کے لیے لاکھوں دل دھڑکتے ہیں کہ یہ انسان ایک مرتبہ مسافر ہمارے ساتھ کرے تو ہم اس کی دسترسی کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھیں گے۔ برادران دیگر، وہ سلاخوں کے باہر اتنی مخلوق خدا کی آنکھوں کا تارا اور ہزاروں غریبوں کے دلوں کا سہارا وہ کون ہے؟ وہ میرا پیر سیار لجپال ہے، وہ حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی ہے۔ دوستو، خدا کی قسم، وہ خواجہ قمر الدین جس کی جھلک کے لیے لاکھوں دل جذبہ کرتے
دنیا کو معلوم ہوا کہ آج راجہ قمر الدین سیالوی پاؤں سے جوتا اٹھائے میاں والی کی جیل کے باہر کس کا انتظار کر رہا ہے، اور پھر جب غازی الدین شہید کی ملاقات کا وقت آتا ہے تو دیکھنے والوں کے دل مچلنے لگتے ہیں، دل تڑپنے لگتے ہیں، اور دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ جس کے قدم موسی کے لیے ہزار سال تڑپتے ہیں، اور وہ قمر الدین سیالوی مائے میں آپ کی طرح سلاسوں کے باہر اس لیے لگ رہا ہے کہ کاش ایک مرتبہ مجھے غازی الدین شہید کے ہاتھوں کو دھوکہ کرنے کا موقع مل جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، نعرہ تکبیر۔ بھائی یہ اسٹیج سے مطالبہ ہے، آپ سنی لوگ جواب صحیح نہیں دے رہے، ذرا بے دھڑک ہو کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ برادران ذکر، آج مقام المقام جناب پروفیسر محمد نذیر کی مسائل کے لیے ایک محمد انور قریشی کا دیدہ دل نہیں، تحصیل زندگان خان کے دل پر سے رہا ہے، اور تحصیل زندگان خان کا یہ مرکزی ادارہ یہ منظر پیش کر رہا ہے کہ اے شہید لہو سے رسالت کے والد گرامی، تیری عظمت کو ہمارا سلام، تیری استقامت کو ہمارا سلام۔ آج ہمارے دل تیری گاہوں میں بچھے جاتے ہیں، ارے کیوں نہ بچھے؟ ہمارے پیر سیال نے ہمیں یہ سبق دیا تھا، اور ہمارے آقا نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ دنیا والوں نبی کا یہ غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے، جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ہم عظمت رسول کے، ہم چادر بطول کے، ہم روضہ رسول کے۔ بھائی میں تو نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن اسٹیج سے بار بار یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ کن جذبوں کا امین ہے یہ اجلاس، اور یہ سستی کیسی؟ کیا یہ گرمی اس نوجوان کی جوانی کی گرمیوں کا صدقہ نہیں بن سکتی جس نے جوانی کی گرمیاں بھی اپنے آقا کے قدموں پر نچھاور کر دی؟ آپ کے گلے سے کیوں نہیں نبی کا نام نکل رہا؟ غیرت کیجیے، اگر حکمران غیرت سے آئی ہو گئے ہیں تو انہیں بتا دیجیے، جنت آئے اگر تیرے موت آمد کی میں شہید کو خراج تحسین نہیں پیش کر سکتے تو ملت اسلامیہ کے جوانوں کے دیدے دل کھچ رہا ہے، اور ہم آمد کی کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ برادران دیگر، میں عرض کر رہا تھا اس گرمی میں آپ کو کیوں بلایا گیا، یہ راستے کیوں سجائے گئے، اس گرمی میں آپ کو بیٹھنے کے کیوں زحمت دی گئی کہ پیر سیال کے غلام اپنے شیخ طریقت کے راستے پر چلتے ہوئے شہید ناموں سے رسالت کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کر سکے، سلام احترام پیش کر سکے، محبتوں کا پیغام پیش کر سکے، عقیدتوں کی مالا پیش کر سکے، اور تمام محبتوں کا وہ ایک چکرا پیش کر سکے۔ خدا کی قسم، میں نے جو ابھی رسالہ آپ کے سامنے آیا ہے، ہمارا رسالہ لگائے حق، اس کے اندر جو اداریہ آیا ہے وہ دوستوں نے میرے کلمات شامل کر دیے۔ میں نے اپنے موضوع کا ٹائٹل رکھا ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، اور بولو کل بھی تھا، اور سارے بولو کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ برادران دیگر، آقا کی شان پر آن پر قربان ہونا یہ ہمارا تاریخی ورثہ ہے، یہ ہماری میراث ہے، یہ ہمارا ایمانی تسلسل ہے، شروع سے ہمارا یہ وتیرہ رہا ہے۔
امام الانبیاء حبیب کبریا علیہ تحیۃ و ثنا، آپ کی شان میں اگر مکہ کا سردار ابو قحافہ ابو بکر صدیق کا باپ اپنی زبان دراز کرتا ہے تو ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا اور ہاتھ اٹھا کر آپ کے منہ میں تماچا دے مارا۔ آپ کہنے لگا ابو بکر تیرے جیسا رقیق القلب اور فرما بردار بیٹا میں نے نہیں دیکھا، لیکن تو اور یہ تماچا۔ فرمایا میرے باپ ابو قحافہ خدا کا شکر کرو کہ جب میری زبان پر میرے نبی کے بارے میں نازلہ کلمات آئے تو میرے ہاتھ میں تلوار رکھی۔ مجھے اس رب کی قسم جس نے میرے مصطفیٰ کو نبی بنایا، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کا سرطان کر دیتا اور دنیا کو بتا دیتا محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان اور اولاد سے پیارے، سیدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے، غلامی ہے رسول میں۔ تمام احباب میرے ساتھ مل کے کہیں گے جیوے جیوے آمد جیوے جیوے جیوے، آپ بلند کریں جیوے 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 جیوے۔ برادران ذکر میرا اپنی زندگیاں قربان کرنا ہمارا تاریخی ورثہ ہے۔ مکہ مکرمہ کا 18 سالہ نوجوان زید بن دسنا ہے، آج میرے پنڈال میں کثیر حاضری جوانوں کی ہے، اور یقیناً یہ جوانوں کے جذبوں کی ترجمانی کا اجتماع ہے۔ اے جوانی کی بہاریں گزارنے والوں، اے جوانی کی مستانیاں دیکھنے والوں، اے جوانی کی امنگوں میں پڑھنے والوں، اے جوانی کی تازیوں میں زندگی کی لذت اٹھانے والے جوانوں، چلو میرے ساتھ اس مکہ کے 18 سالہ زید کے اس کمرہ میں جہاں زید کو چند دن قید رکھا جاتا ہے، اور پھر بالآخر کافر فیصلہ کرتے ہیں کہ زید اپنا ایمان نہیں چھوڑتا، نبی کا دامن نہیں چھوڑتا، اسے قتل کرو، سولی چڑھاؤ۔ جب قتل کرنے کے لیے زید کو سرزدار لے جاتے ہیں، ایک کافر آگے آیا، کہنے لگا زید رکو، ایک بات کا جواب دو، اب تو تیرا جی کیا رہا ہوگا، اے کاش آج اس سولی پر میرا محمد چڑھا دیا جاتا اور میری جوانی بن جاتی۔ حضرت زید دیش میں آئے، فرمایا شجر بکواس بند کرو، اپنا منہ بند کرو، خدا کی قسم یہ تو ایک جوانی ہے، اگر خدا مجھے 1000 مرتبہ جوانی دے، ہر مرتبہ نام محمد پر مانگے، خدا کی قسم 1000 جوانیاں دوں گا، لیکن یہ گوارا نہیں کروں گا کہ میرے مدنی کے قدموں میں آٹا بھی چلی جائے۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں انوکھے نرالے نمونے پیش کیے۔ صحابہ کا دور صدیق اکبر کے دور پر پہنچا، مسیلمہ کذاب نے ختم نبوت کا انکار کیا، اسود انسی ایک عورت سجا نامی عورت میدان میں آئی، اس نے کہا مردوں پر نبوت ختم ہو گئی، اب عورتیں نبی چلیں گی۔ صحابہ کرام کا غضب و غضب جلال میں آیا۔ صحابہ ہماری طرح بے حس نہیں تھے، صحابہ ہمارے حکمرانوں کی طرح دینی غیرت سے معروم نہیں تھے۔ حضرت صدیق اکبر دنیا عشق و جذب کا امام اور تاجدار صدیق اکبر، فرمایا لوگوں اٹھو، انہیں بتا دو میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، اور بولو بولو میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، انہیں بتا دو اگر ہمارے آقا ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوں تب بھی ہمارے دیدہ و دل کا مرکز ہے، اگر آقا اپنے مدار پاک میں چلے جائیں پھر بھی حضور کی محبت میں کوئی کمی۔ حضرت صدیق اکبر نے اکرمہ بن ابی جہل کو بھیجا، شراجیل کو بھیجا، حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، فرمایا ابو بکر ایک ہی بات چاہتا ہے، اس گستاخ رسول کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ برادران ذکر 1700 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، اتنا بڑا نقصان، لوگوں نے کہا ابو بکر صحابہ
میتوں کی پشتے لگ گئے. فرمایا دنیا والوں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں ہر چیز قربان ہے لیکن آن محمد قربان نہیں ہے. صحابہ کرام نے اپنے دور میں یہی ثابت کیا. برادران دین کا گھر دنیا اسلام میں صلیبی جنگیں آج کل امریکہ کا سربراہ بش کیسا ہے کرو سیٹ شروع ہو چکی ہے, صلیبی جنگ شروع ہو چکی ہے. ہمارے حکمرانوں کی غیرت نہیں جاگی. ہمارے ایٹمی ملک کے فوجی جنرل مشرف صاحب سرنڈر کر گئے, امریکہ کے سامنے گردن جھکا گئے. صلیبی جنگ کا نعرہ سن کر بھی ایٹمی ملک کے جنرل کو غیرت نہ آئی اور امریکہ کا غلام بن گیا. لیکن برادران گرامی قدر صلیبی جنگیں عروج پر ہیں, سارے عیسائی مل کر آ گئے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے. آج اگر عیسائی تیرا نام مٹانا چاہتے ہیں تو یہ آج کا عزم نہیں, یہ تاریخ کا تسلسل ہے. میں اپنے طالب علم دوستوں کی توجہ ادھر لے جانا چاہوں گا. جب سارا عالم عیسائیت متحد ہو گیا کہ صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کرو, کسی نے آ کر بتایا سارے عیسائی ایک پرچم کے نیچے جمع ہو گئے. صلاح الدین اب کیا ہوگا؟ صلاح الدین عاشق رسول تھا, میرے نبی کا بھی بیٹا تھا, میرے نبی کا بھی وقار تھا. صلاح الدین ایوبی نے کہا, مسکرا کر کہا اللہ کا شکر ہے. بولو کیا کہا؟ یہ وہ تاریخ کے جھروکے ہیں جو غالباً آج پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. صلاح الدین مسکرا کر کہنے لگا الحمدللہ. ساتھیوں نے راز کے انداز میں کہا صلاح الدین وہ سارے جمع ہو گئے ہیں, طاقت پاور جمع ہو گئی ہے, تم کہتے ہو الحمدللہ. فرمایا اللہ کا شکر کر رہا ہوں, اللہ نے ایک میدان میں جمع کر دیے ہیں, میرے لیے صفایا کرنا آسان ہوگا. خدا ہمارے جنرل صاحب کو یہ غیرت عطا فرمائے, کہیں کہ یہ آمین. اللہ ہمارے حکمرانوں کو یہ حمیت عطا فرمائے. یہ بیچارے تو ڈر رہے ہیں, اب ایران کی باری ہے, ہمارا کیا بنے گا؟ خدا کوئی صلاح الدین پیدا کرے. صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں ہمارا ہیرو. برادران گرامی قدر یروشلم کا بادشاہ گالی نامی انگریز قیدی بن کر اس کے دربار میں آیا. اسی کا بھائی ترک کا باندی جس کا نام تھا ریجی نارڈ, وہ بھی ساتھ قیدی بن کر آیا. مسلمانوں کا حوصلہ دیکھو. آج یورپ والے کہتے ہیں محمد اور محمد کے ماننے والے دہشت گرد ہیں. میں نے کہا اپنی تاریخ کا مطالعہ کر, تمہیں یاد نہیں جب تیرا یروشلم کا بادشاہ قیدی بن کر آیا نا تو صلاح الدین نے فرمایا اس کی مشکیں کھول دو, اس کے ہاتھ کھول دو, پاؤں کھول دو. کہا میرے برابر عزت کے ساتھ اسے تخت پر بٹھایا, تخت پر بٹھایا. فرمایا بتا تیرا میرے بارے میں کیا نقطۂ نظر ہوتا اگر تو قیدی بن کر آتا, میں قیدی بن کر آتا, تو بادشاہ کا کیا کرتا؟ اس نے کہا میں تیرے پر سچے اڑا دیتا, مار مار کر تیری چمڑی ادھیڑ دیتا. صلاح الدین مسکرا کر کہنے لگا ہاں عیسائی کا وہ کردار ہونا چاہیے, لیکن سنو میرا کردار میں محمد ہی ہوں. جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا, یہ میرا کردار. یہ ہے محمد کریم کے مانگنے والے. اس کا بھائی ریجی نال بڑا بدقیمت آدمی تھا, اس کے بارے میں کہا گیا اسے معاف کیا جائے. صلاح الدین خود کھڑا ہو گیا. جب سنا نا ریجی نال قیدی بن کر آیا, صلاح الدین خود کھڑا ہو گیا. فرمایا سے معاف نہیں ہو سکتی. کیوں؟ فرمایا اس کے دو جرم ہیں. جب اس نے مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کا اعلان کیا تو اس دن سے میں نے عہد کر لیا تھا خدایا اس ظالم کو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا. ایک بات. اور دوسری بات, صلاح الدین نے فرمایا تمہیں یاد ہے حاجی حج کے لیے جا رہے تھے, تم نے حملہ کر دیا, ہمارے نہاد کے حاجی تمہارے سامنے منت سے ماجد کرتے رہے کہ ہمیں معاف کر دو. اے ریجی نارڈ تم نے کہا تھا مسلمانوں غور سے سنیے یہ جملہ, اپنے دل کی گہرائیوں تک اتریے. ایمان کی کہاں تک رمق باقی ہے ہمارے اندر, کیا عقیدہ ہے پہلے مسلمانوں کا, کیا نقطۂ نظر تھا پہلے مسلمانوں کا. صلاح الدین ایوبی نے کہا ریجی نارڈ
تم نے کہا تھا مسلمانوں جس محمد کا کلمہ پڑھتے ہو اب اسی محمد کو مدد کے لیے بلاؤ. اس کے بعد تم نے میرے ان نہتے حاجیوں کو قتل کرنا شروع کیا. تم نے یہ کہا تھا. کہنے لگا میں نے کہا تھا. فرمایا میں باقی قیدیوں کو معاف کر سکتا ہوں لیکن گستاخ رسول کو معاف نہیں کر سکتا. تم نے کہا تھا غلام محمد کو. صلاح الدین کے تاریخی جملے بتانا چاہتا ہوں, شاید میرے مضمون میں وہ تو نہ ہو, میں نے غالباً وہاں احتجاج کر لیا. صلاح الدین ایوبی نے کہا استعین بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اب میں محمد عربی سے مدد مانگ رہا ہوں, مدد مانگ رہا ہوں. تلوار اٹھائی اور رجی ناٹ کا سر کرم کر دیا. فرمایا یہ تو رہی تیری وہ سزا جو تم نے میرے نبی کی گستاخی کی. اب رہا معاملہ باقی وہ میرا معاملہ ہے, میں عیسائیوں سے کیا کروں گا. میرے غریب بھائیوں میں بتانا آپ کو یہ چاہتا تھا کہ نبی پاک سے ہمارے تعلق کا یہ رشتہ کبھی بھی مان نہیں کرے اور یہ کبھی بھی مان صلاح الدین ایوبی نے گستاخ رسول کا سر قلم کر کے بتا دیا دنیا والوں 650 سال گزر گئے, آج بھی ہمارا عالم وہی ہے کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے. جب بھی کوئی گستاخ رسول پیدا ہوا امت مصطفیٰ نے اسے جہنم رسید کیا. اگر ہمارے بڑے صغیر کے اندر راجپال نے رنگیلا رسول کے نام پر میرے نبی کی گستاخی میں کتاب لکھی تو برادران نے میدان میں غازی علم الدین شہید آیا. اگر رام گوپال نے کتاب لکھی تو غازی مرید حسین شہید میدان میں آیا. اگر شرمندانہ بدبخت نے میرے آقا کے بارے میں ہتھیار بتا تو غازی عبدالرشید میدان میں آیا. اگر متھو رام نے برداشت کیا تو غازی عبدالقیوم میدان میں آیا. اگر چنچل سنگھ نے برداشت کیا تو غازی عبداللہ میدان میں آیا. اگر کھیم چند نے زبان کھولی تو اسے غازی منصور حسین نے قلم کر کے انچار کی گود میں پہنچا دیا. اگر بالا مال نے بکواس بکا تو غازی محمد صدیق میدان میں آیا. اور اگر میرے نبی کو ڈھونڈنے لگا تو غازی میاں محمد میدان میں آیا اور اسے جہنم رسید کر کے بتا دیا دنیا والوں میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا. اور نعرے تکبیر, نعرے رسالت, سیدی مرشدی سیدی مرشدی. برادر عزیز آج اس دور میں جب یورپ نے میرے آقا کے بارے میں توہین آمیز خاکے شائع کیے عالم اسلام سراپا احتجاج بن گیا. لیکن کون؟ غریب لوگ. کون؟ غریب مسلمان عوام. ہمارے حکمران چند ایک حکمرانوں کے علاوہ کسی نے بھی جاندار ایجوکیشن احتجاج نہیں کیا. ہمارے حکمران کے جانب جملہ بھی نہیں کہہ سکے, لیکن الحمدللہ امت نے نگر نگر, شہر شہر, قریہ قریہ, بستی بستی اپنے آقا کی ناموس کے لیے احتجاج کیا. اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور شہرت کو بتایا کہ آج بھی ہمارے دل اپنے آقا کی محبت سے آباد ہے. ہمیں ہر بات گوارا ہے لیکن آقا کی شان میں گستاخی گوارا نہیں ہے. برادران دی قدر زبانی احتجاج ہو رہا تھا, جلوس نکل رہے تھے, ایجیٹیشنیں ہو رہی تھی, اخبارات ذریعے لکھ رہے تھے, اخبارات میں کالم آ رہے تھے, لیکن جاندار کردار غازی علم الدین والا کردار, غازی عبدالرشید والا کردار, غازی مرید حسین والا کردار, غازی میاں محمد صدیق والا کردار ادا نہیں ہو رہا تھا. اور گویا حال یہ تھا کہ سارے عالم اسلام پر ایک سناٹا تھا. اور حال کیا تھا؟ رہ رہ کے پوچھتی ہے سبا شاخ سے, رہ رہ کے پوچھتی ہے سبا شاخ سے, سارے چمن میں درد کا کوئی بھی مارا نہیں, سارے چمن میں درد کا مارا
ایک فرزند اسلام اٹھا، ایک فرزند پاکستان اٹھا، ایک فرزند راولپنڈی اٹھا، اور ایک محترم المقام جناب محترم محمد نذیر چیمہ صاحب کا لفظ جگر اٹھا، روح نظر اٹھا، اور عین جوانی کی بہاروں میں، جوانی کی شبابوں میں، جوانوں کی تازگیوں میں اور زندگی کی رانائیوں میں ایک عزم مسلم کر دیا۔ دوستو خدا کی قسم، اگر میدان بدر میں عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں لوگوں بدر کے میدان میں شمشان کا رن ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے میرے دائیں بائیں آئے، کہنے لگے چچا جی من ہوگا ابو جہل، ان میں ابو جہل کون ہے؟ اس نے کہا بچوں تم اور ابو جہل کیا معاملہ ہے؟ ان بچوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے چچا جان، ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو بکواس کرتا ہے، آج ہم اس عزم سے میدان میں آئے ہیں اور بتایا کہ چچا جان آج یہ معاملہ ہے، یا مر جائیں گے یا ماریں گے۔ اس مردود ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب بھائی کو، اگر بدر کی دھرتی پر معاذ محمد نے یہ جگتا ہے تو جرمنی کی دھرتی پر برنا کے شہر کے اندر میرا نوجوان آنکھوں کا تارا عمر کی مہینے یہ معاذ لے کر ملا، نکلا کہ دنیا والوں یا ماریں گے یا مر جائیں گے۔ ان مردود ناری کو سنا ہے گالیاں دیتے ہیں اس محبوب بھائی کو، وہی جگہ عمر چیلا لے کر میدان میں آیا اور بتا دیا یورپ والوں ساری اسلامی دنیا کو مردہ نہ سمجھو، سب کو بے غیرت نہ جانو، سب کو حکمرانوں کی طرح بے حیثیت نہ جانو، بلکہ سن لو ابھی محمد عربی کی امت میں وہ لوگ قائم ہیں کہ بتانا چاہتے ہیں میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، بولیے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے۔ اور تھوڑا سا شعر میں تصرف میں نے کیا، وہ درمتے شکری صاحب نے آپ کو سنایا، ہمارے ناخوان ایک مصرع سناتے ہیں لیکن آج وہ مصرع سنانے کا موقع نہیں۔ آج سنیے کیا ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دل میں عشق نبی کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ بے شک سلام عامر چیمہ نے آج ملت اسلامیہ کے جذبوں کی لاج رکھ دی۔ خدا کی قسم چاہیے تھا ایک فاطمہ نامی مسلمان عورت نے کارنامہ سر انجام دیا، پر جوان حقیقت اقبال پکار اٹھا، فاطمہ علامہ اقبال انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں فاطمہ تو آب روئے، تو فاطمہ کے بارے میں اللہ میں کہتے ہیں فاطمہ تو آب روئے ملت مرحوم ہے۔ وہی بات میں کہنا چاہوں گا، عامر تو آب روئے ملت مرحوم ہے، پوری ملت کا تو نے سر فخر سے بلند کر دیا۔ حاجی عامر چیمہ شہید، حاجی عامر چیمہ شہید، حاجی عامر چیمہ شہید۔ دوستاں بزرگوں، خدا کی قسم وہی جذبہ حضرت زید کہتے ہیں کافر منہ بند کرو، ہزاروں جوانیاں قربان ہیں لیکن نبی کریم کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی مجھے گوارا، اور یہ عمل میں بار بار کروں گا۔ دوستو چند دن قبل میں حضور سیدی ضیاء الامت کی ضیاء النبی پڑھ رہا تھا، یہی ضیاء النبی جو عشق نبی کی نقیب بن کر سارے عالم اسلام میں نبی کی محبت کا پیغام حضور